جی ہمارے ساتھ اس وقت سینئر جرنلسٹ کالم نویس اور اینکر پرسن عمران طاہر رنداوا صاحب موجود ہیں. آئیے اس شہداء کی دھرتی سے ان کا تعلق ہے, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ یہاں پر ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی, اس حوالے سے وہ کیا میسج دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. خوش قسمتی یہ ہے کہ میں آج 5 ستمبر ہے اپنے گھر میں ہی موجود ہوں. یہ چونڈا میرا ٹاؤن ہے. آف اینڈ آن چکر تو لگتا رہتا ہے 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد, اور بالخصوص آج میں خود ہی دیکھنے آیا تھا کہ میں دیکھ کے آؤں کہ کیسے انتظامات ہیں, ضلع انتظامیہ نے کیا کچھ کیا ہے, صفائی ہوئی ہے نہیں ہوئی اور باقی کے معاملات. تو خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. پارک کا جو دروازہ ہے مرکزی گیٹ وہ بند ہے اس وقت, اور عام عوام کے لیے کل کھولا جائے گا تاکہ عوام دیکھ سکیں کہ اس کی کس طرح سے تزئین و آرائش کی گئی ہے. یہ جو یادگار شہداء بنائی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارک اور بھی بڑا ہونا چاہیے تھا. بہت چھوٹا ہے, لیکن یہ جو پارک بنا دیا گیا ہے یہ یاد دلاتا ہے ہمیں یوم دفاع پاکستان کے ان شہداء کی جنہوں نے اس دھرتی ماں کو بچانے کے لیے اس ملک کی بنیادوں کو اپنا خون دیا ہے. اور یہ میرے پیچھے جو ایک ٹینک ہے, اسی ٹینک کی وجہ سے اس خطے کو, اس چونڈا کو جو ہے وہ گریو یارڈ کہا جاتا ہے, بھارتی ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ 600 ٹینک کا حملہ ہوا تھا. یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی جنگ تھی. اس سے بڑی ٹینکوں کی جنگ چشم فلک نے پہلے نہیں دیکھی تھی. تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ 250 ٹینک جو تھے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے تھے, کباڑ بنا دیے گئے تھے. جب دھرتی ماں کے بچوں نے یہ دیکھا کہ اب مشکل ہو گیا ہے کہ اپنے سے 3 گنا بڑی جو فوج ہے اس کا دفاع, تو انہوں نے یہ سوچا, انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے دھرتی ماں کا سودا نہیں کریں گے, اور اس ملک کی بنیادوں کو بچانے کے لیے, اس ملک کی بنیادوں کے لیے ہم اپنا خون دیں گے. تو وہ خون شامل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم آزادانہ گھوم پھر رہے ہیں. یہاں پہ آزادی ہے الحمدللہ, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. امن و امان کی صورتحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنٹرول ہے, اور میسج بھی چلا گیا بھارت کو کہ بھائی ان سے لڑنا جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ریسنٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ابھینندن آیا تو ابھینندن کو منہ کی کھانی پڑی. بھارت جو ہر وقت ہر موقع پہ جو ہے وہ گدر پھکیاں دیتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, خطے کا ماما بننے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ مودی صاحب کا دماغ تو اکثر و بیشتر خراب ہی رہتا ہے نا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو فوج ہے وہ ویل ایکوپڈ ہے, ہماری جو فوج ہے وہ پاکستان سے بہت بڑی ہے. تو خام خیالی کا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ عمران بھائی میں آپ کی بات روک رہا ہوں, سوری. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان کے جو دشمن ہے وہ کسی قسم کا اس کا وار, ہتھیار, کوئی بھی سازش وہ ناکام بن چکی ہے, کیونکہ ابھی ہمارا جو دفاع ہے وہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بن چکا ہے. تو ابھی اگر کوئی ایسی ناکام کوشش کرتا ہے جیسے کہ وہ سازشیں کرتا ہے, سرجیکل اسٹرائک وغیرہ, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پاک فوج کو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, پاکستان کی جو دفاع ہے ناقابل تسخیر دفاع ہے, اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے, پوری قوم کا فخر ہے کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے. اور 1965 میں ہم نے دھول چٹائی, قبرستان بنا دیا. یہ ٹینک اب بھی ان کا صدیقی صاحب منہ چڑھا رہا ہے. یہ جب ویڈیو سوشل میڈیا پہ جائے گی تو وہ تو اپنے منہ چھپانے کے قابل نہیں رہ سکیں گے. ریسنٹ میں ماضی قریب کی بات کر لیتے ہیں ہم, 26 فروری کو انہوں نے حملہ کیا کہ ہم نے ایئر اسٹرائک کر دی, ہم نے یہ کر دیا. اس وقت بھی رات کو حملہ کیا تھا 65 کو 11:30 بجے, 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب کو جب حملہ کیا تو رات کو کیا تھا. اب بھی جب حملہ کیا بالا کوٹ پہ تو انہوں نے رات کو حملہ کیا. اور پھر جب میجر جنرل آصف غفور صاحب نے کہا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے وقت بھی, اور ہم آپ کو سرپرائز دیں گے, اور پھر وہی ہوا. پھر رات کو کیوں حملہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو بزدل ہوتا ہے وہ رات کی حملہ کرتا ہے نا. دن کے وقت تو وہی حملہ کرتا ہے جو شیر ہوتا ہے, اور یہ پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جو دفاع ہے ناقابل تسخیر ہے. پاکستان کے جو شہین ہیں, پاکستان کے جو فوجی ہیں, جو کمانڈوز ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ تو نہیں آپ کو جانے دیں گے. عمران بھائی ان کا یہ تھا کہ خواب کہ ہم یہاں سے سیالکوٹ سے پھر گجرانوالہ سے اور لاہور جا کر چائے پئیں گے, تو ابھی نندن کو تو چائے پلائی ہے. اب یہاں پہ سر وہ چاہتے تھے کہ ہم چائے پئیں, لیکن ان کو چائے نصیب نہیں ہو سکی. تو ان کا اس وقت کا خواب تھا, ہم نے پورا کیا. ہم نے ان کی میزبانی کی ہے, مہمانداری کی, اور ابھینندن نے پتہ ہے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا. انہوں نے کہا ہی واز ویری فینٹاسٹک, ہی واز فینٹاسٹک, اس نے کہا تھا معذرت خواہ. تو یہ جملہ آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے, پوری دنیا نے دیکھ لیا. اس سے بڑا ثبوت کیا دیں؟ ہم نے آپ کے 2 جہاز مار گرا دیے, آپ کا پائلٹ پکڑ لیا,
اور پھر ہم نے اس کو ڈائنرس کے کپڑے پہنائے، پھر ہم نے اس کو چائے پلائی، اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ چائے بہت اچھی تھی۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پاکستان کی آرمی ہے دس از اے ویری پروفیشنل آرمی، تو ہم تو دشمن کو خاطر تواضع کرنے کے بعد ہی بھجواتے ہیں، اور خاطر تواضع وہ گراؤنڈ میں ہو وہ بھی کرتے ہیں، اگر پکڑے جائیں تو پھر اس طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ پھر ہم نے غالباً کیونکہ ویانا کنونشن کا یہ چیز حصہ ہے کہ جنگ کی جب صورتحال تو ہو تو پھر چھوڑنا پڑتا ہے، پھر ہم نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دنیا کو یہ چیز رجسٹرڈ کروا دی، بابر کروا دی، آن ریکارڈ لے آئے کہ ہاں بھی ہم نے بندہ پکڑ لیا ہے۔ جب یہ حملہ ہوا تھا اس وقت اگر آپ نے بھارتی چینل دیکھے ہوں تو وہ یہ واویلا کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کے 2 جہاز مار گرائے ہیں، ہم نے مار دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے اسٹرائک کر دیا، واٹ ایور، وہ پتہ نہیں بکواس کرتے رہتے ہیں، باولے ہو جاتے ہیں وہ ان کا میڈیا جو ہے۔ اور پھر جب ہم نے کہا بھائی یہ آپ کا ابھینندن، تو دیٹ ٹائم ان کے منہ کو تارے لگ گئے تھے، پھر مرچیں لگی، پھر ہم نے مروڑنا شروع ہو گئے، اور پھر بھی وہ نہیں تھمان رہے، وہ اپنی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ان کی عوام بائی دا وے بیوقوف بن بھی جاتی ہے، کیونکہ ملک ہی سارا بیوقوفوں کا اکٹھا ہو گیا ہوا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور نہ وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم دیکھ ہی لیں۔ بہرحال ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے قیامت کی سحر ہونے تک یوں ہی ہنستا مسکراتا قائم اور دائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ جی، عمران طاہر رنداوا صاحب تھے، بہت اچھا اور خوبصورت میسج دے رہے تھے کہ یہ وہ شہداء کی دھرتی ہے جہاں پر ہماری پاک آرمی اور سویلین نے مل کر اس ناپاک ارادے رکھنے والے دشمن کو دھول چٹائی تھی، ناک کو چنے چبوائے تھے، اور اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا، اور ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا تھا، اور وہ ویپن، وہ اسلحہ، وہ ٹینک ابھی بھی چھوڑ کر چلا گیا، اور ہمارے پاؤں تلے یہ بچے رونتے ہیں۔ تو یہ میسج ہے انڈیا والوں کو اور ان آرمی کے بزدل جوانوں کو جو رات کی تاریکی میں حملہ کرتے ہیں، اگر اس طرح کی اس نے کوشش کی تو اسی طرح جواب دیا جائے گا جس طرح 6 ستمبر 1965 کو دیا گیا تھا۔ موت سے ہے کیا ڈرنا، شہادت ہے مشن اپنا، موت سے ہے کیا ڈرنا، شہادت ہے مشن اپنا، سرحدوں پر ہی دفن ہوں گے، وردی ہے کفن اپنا، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ۔ تو اپنے میزبان زبیر احمد صدیقی، مرزا نوید حسین، آل حیدر اور منیر صاحب کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے ایسے لائیو پروگرام۔ اللہ حافظ۔